بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو، آج ہم بات کریں گے کہ بینک سے گاڑی کیسے لے سکتے ہیں۔ پاکستان میں تمام بینک آٹو لیزنگ کرتے ہیں، اسے آٹو فنانس بھی کہتے ہیں، مطلب آٹو سے مراد کے گاڑیاں وغیرہ دیتے ہیں۔ یہ ہر طرح کی گاڑی ہوتی ہے، جیسے کلٹس، مہران، آلٹو، پھر یہ 2D وغیرہ۔ اس کے علاوہ بڑی گاڑیاں جو ٹرانسپورٹ کے لیے استعمال ہوتی ہیں، یا جس طرح کہہ لیں کہ لوڈر گاڑیاں، کسی بھی گاڑی کے لیے آپ کسی بھی بینک سے لون لے سکتے ہیں۔ اس کا طریقہ کار بہت آسان ہے، بس آپ ایک دفعہ بینک جائیں، وہاں مینیجر صاحب سے یا جو لڑکا وہاں پہ انہوں نے سٹاف ممبر بٹھایا ہوتا ہے گاڑیوں کے لیے، ان سے آپ بات کریں، وہ آپ کا فوراً موبائل نمبر لے لیں گے۔ اس کے بعد وہ آپ کی جان ہی نہیں چھوڑیں گے، بار بار آپ کو فون کریں گے، ایسے ہی ہے جیسے انشورنس ایجنٹ والے کرتے ہیں، اسٹیٹ لائف والے یا کوئی بھی۔ تو آپ ان کے پاس پتہ لگ جائے ان کو کوئی بندہ خواہش مند ہے، تو اس کا نمبر لے لیں گے اور بار بار آپ کو موٹیویٹ کریں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بینک اس پر تقریباً سمجھ لیں کہ 9 سے 11% کے درمیان مارک اپ کماتا ہے۔ اگر آپ جلدی ری پے کریں گے، 3 سال کا پلان لیں گے، تو پھر ظاہر بینک کو کم مارک اپ ملے گا۔ اگر آپ 7 سال کے لیے لیتے ہیں یا 5 سال کے لیے، تو بینک کی اس میں کمائی زیادہ ہے۔ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ نے وہاں پہ شناختی کارڈ کی کاپی دینی ہے، بینک نے آپ کی شناختی کارڈ کی کاپی نادرا سے ویریفیکیشن کروا لینی ہے۔ پھر آپ کا اسٹیٹ بینک سے ریکارڈ بھی لے لینا ہے کہ آپ نے کہاں کہاں سے لون لیے، اور اگر آپ نے لیے ہیں تو وہ واپس کیسے کیے ہیں، کیا آپ کبھی ڈیفالٹر تو نہیں تھے۔ اگر آپ کی یہ دونوں چیزیں ٹھیک ہیں، نادرا ویریفیکیشن بھی ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد آپ کا وہ بینک کا ریکارڈ بھی ٹھیک ہے، پھر بینک آپ کی پرپوزل تیار کرے گا اور آپ کو گاڑی مل جائے گی۔ لیکن اس کے لیے وہ دیکھتا ہے آپ کی انکم کتنی ہے۔ مثلا یہ ہے کہ کیا آپ اس بینک کے اکاؤنٹ ہولڈر ہیں، کہ آپ کی 6 مہینے کی اسٹیٹمنٹ ہے۔ اگر آپ اس بینک کے اکاؤنٹ ہولڈر نہیں، تو آپ کسی دوسرے بینک کے اگر فرض کریں اکاؤنٹ ہولڈر ہیں، تو وہاں سے آپ کی اکاؤنٹ اسٹیٹمنٹ لے لے گا 6 مہینے کی۔ مثلا فرض کریں آپ حبیب بینک میں اپلائی کرتے ہیں اور آپ کا اکاؤنٹ الائڈ بینک یا نیشنل بینک میں ہے، تو اب وہ آپ سے آپ کی جو بینک ہے وہاں کی اسٹیٹمنٹ لیں گے اور آپ کو لون دے دیں گے۔ آپ کو وہاں پہ حبیب بینک میں اکاؤنٹ کھلوانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، کیونکہ آپ کا پچھلا ہی اکاؤنٹ وہی چل جائے گا۔ کچھ بینک تو اس طرح کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھی ہمارے پاس اپنا آپ اکاؤنٹ کھلوائیں، 6 مہینے چلیں، اس میں دیکھ لیتے ہیں کہ جی آپ کی ٹرانزیکشن کتنی ہوتی ہے۔ مثلا اکاؤنٹ اسٹیٹمنٹ بندے کا پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی کتنی انکم ہے، کتنے وہ جمع کرواتا ہے، کتنے نکلواتا ہے، تو اس سے بھی ان کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ بندہ یہ قسط دے دے گا۔ سیکنڈ یہ ہے کہ اگر آپ گورنمنٹ سرونٹ ہے، آپ کی منتھلی سیلری آ رہی ہے، یا آپ کوئی سیلف امپلائڈ ہیں، آپ اپنا بزنس کر رہے ہیں، تو آپ کی اگر وہ روٹنگ ہے، اس میں ٹرانزیکشن ہو رہی ہے ریگولر، تو اسے بھی بینک ڈیسائیڈ کر لیتا ہے۔ بینک کے پاس 3 پلان ہوتے ہیں، 3 سال کے اندر واپس کرنی ہے، 5 سال کے اندر واپس کرنی ہے، یا 7 سال کے اندر واپس کرنی ہے۔ یہ آپ پر ڈیپینڈ ہے کہ آپ نے کیسے کرنا۔ اگر آپ کہتے ہیں میں 5 سال کے اندر واپس کرنی ہے، تو وہ 5 سال کا پلان آپ کا سیٹ کر دیں گے۔ اس میں ایک اور چیز ہے کہ انشورنس بھی ہوتی ہے۔ آپ نے جو گاڑی لی ہے نا، بینک اس پر سمجھ لیں کہ 2 یا 2.5%، 2.5% انشورنس ڈالتا ہے۔ اگر آپ کا 5 سال کا پلان ہے، تو 5 آخری سال کی جو انشورنس ہے وہ بینک پہلے لے لیتا ہے۔ اس کے بعد ہر سال کی انشورنس آپ کی منتھلی انسٹالمنٹ، منتھلی جو قسط ہوگی اس کے اندر ہوگی۔ تو یہ ہے کہ سمجھ لیں کہ 9% مارک اپ ہو گیا اور 2% یہ انشورنس، 11% پہ آپ کو پڑتی ہے۔ کلٹس کی آج کل قیمت تقریباً 20 لاکھ ہے۔ اگر آپ یہ 5 سال کے لیں گے، تو آپ کو یہ کلٹس پڑ جائے گی، انشورنس بھی اس میں ڈال کے تقریباً سمجھ لیں کہ 5 سال کے بعد 26 سے 27 لاکھ کی، 5-6 لاکھ آپ کو یہ گاڑی مہنگی پڑے گی۔ لیکن آپ خود دیکھ لیں کہ 5 سال کے بعد گاڑی کی قیمت بھی 26 سے 27 لاکھ ہو جاتی ہے، تو وہ آپ کو مہنگی نہیں پڑے گی، کیونکہ آپ نے پرسنل یوز کے لیے رکھنی ہے، آپ نے احتیاط سے چلانی ہے۔ 5 سال کے اندر گاڑی کا کچھ بگڑتا بھی نہیں ہے، گاڑی بہترین رہتی ہے۔ وہی گاڑی آپ 25, 26, 27 لاکھ کی بیچ سکتے ہیں 5 سال کے بعد، کیونکہ آپ نے بڑے آرام سے بڑی کیئرفلی اس کو چلایا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ کو یہ کوئی مہنگی نہیں پڑتی۔
دوسرا یہ ہے کہ آپ نے جو نا اس کی انشورنس بھی ہوئی ہوتی ہے، اگر سپوز فرض کریں کہیں لگ بھی جاتی ہے تو آپ اس کو مفت میں ریپیئر بھی کروا سکتے ہیں۔ انشورنس والوں کو آپ نے کال کرنی ہے، وہ آئیں گے آپ کی گاڑی ریپیئر کر دیں گے۔ اس طرح دوسری گاڑیاں لیتے ہیں آپ کمرشل جو ہوتی ہیں، وہاں بھی یہ ہے کہ آپ کو فائدہ پڑتا ہے، کیونکہ آپ اس کو کمرشل یوز کرتے ہیں، اس پہ اپنی انکم جنریٹ کرتے ہیں، روزگار کے لیے پیسے کماتے ہیں، تو وہاں بھی آپ کو مناسب مل جاتی ہے۔ بس آپ اسٹیٹمنٹ دیں اپنی اور گاڑی لیں تو انشاءاللہ آپ کو بہت بہتر مناسب ریٹ پہ مل جائے گی گاڑی۔ شکریہ۔